السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سائنس کیا ہے، سائنس سے کیا مراد ہے، سائنس کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ بیالوجی کی ڈویژنس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ ان سب کے بارے میں آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سائنس کیا ہے، سائنس کس بلا کا نام ہے۔ بائی ڈیفینیشن ہم کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ سائنس ایسی اسٹڈی ہے ان وچ آبزرویشنز آر میڈ، یعنی ایسی اسٹڈی جس میں ہم کسی نہ کسی چیز کی آبزرویشن کریں، ایکسپیریمنٹس آر ڈن، یعنی کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹس کریں، تجربات کریں، اینڈ کنکلوژنز آر ڈرا، اور ان چیزوں کی بیس پر کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچیں تو اس اسٹڈی کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ یعنی کس بنیاد پر؟ ایکسپیریمنٹس، پہلے آبزرویشن کریں، ایکسپیریمنٹس کریں، اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو نتیجہ اخذ ہوگا اس کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ سائنس بیسیکلی ایسا علم ہے جس میں ہم آبزرویشنز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں یعنی تجربات کرتے ہیں، اور اپنی آبزرویشن اور تجربات کی بنیاد پر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اس نالج کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کلیئر ہو گیا اتنا؟ اس کے بعد سائنس کا ورلڈ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ آپ 8 کلاس تک سائنس کو ایک ہی سبجیکٹ کے اندر اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں۔ اب ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ 9th کلاس میں آپ کو میتھ، بایو، فزکس، کیمسٹری پڑھنے کو مل رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ سر ایسا کیا ہوا ہے کہ جو چیزیں ہم 8 کلاس تک ایک ہی بک یعنی سائنس کے اندر پڑھ رہے تھے وہ کلاس 9 میں آ کر سیپریٹ ہو گئی ہیں؟ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ اب نالج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک ہی ڈومین میں ان سب کو کور کرنا مشکل ہے۔ تو ٹیچرز نے یا ایسے لوگوں نے جو سائنس کا علم رکھتے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ سائنس کو مختلف ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یعنی ایک خاص طرح کے علم کو بیالوجی کا نام دے دیا ہے، ایک خاص طرح کے علم کو فزکس کا نام، اور ایک خاص طرح کے علم کو کیمسٹری کا نام دے دیا ہے، اسی طرح میتھ کا نام بھی دے دیا ہے۔ تو ہم اس سیشن میں پارٹیکولرلی جو ہے نا وہ بیالوجی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کریں گے کہ لفظ بیالوجی کا مطلب کیا ہے۔ تو بیالوجی لفظ جو ہے نا وہ 2 گریکس ورڈ سے مل کر بنا ہے۔ تو بیٹا جو پہلا لفظ ہے ورڈ ہے اس کا بایوز، اور دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس لوگوس۔ بایوز کا مطلب ہوتا ہے لائف یعنی زندگی، اور لاگوس کا مطلب ہوتا ہے تھاٹس یا ریزننگ آف تھاٹس۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بایوز اور لاگوس 2 گریکس ورڈز ہیں، یعنی بایوز کا مطلب زندگی اور لاگوس کا مطلب تھاٹ یا ریزننگ آف تھاٹ۔ اب بیالوجی کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہوگی کہ اٹ از اے اسٹڈی آف لائف اینڈ لائف پروسیسز، یعنی زندگی کے متعلق جو علم ہے اور اس کا پروسیس ہے اس کو ہم بیالوجی کہتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ ہے؟ بالکل ایزی ڈیفینیشن ہے، ایسے ہی آپ نے پیپر میں بھی لکھنی ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے سائنس کے نالج کو ڈیوائیڈ کیا ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی میں، میتھ میں، اسی طرح بیالوجی کو بھی 3 ڈویژن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آئیے یہ ڈویژن کے متعلق پڑھتے ہیں، ڈویژنز آف بیالوجی۔ یہ کون کون سی ہیں؟ یہ 3 ہیں۔ فرسٹ ون باٹنی ہے، سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس زوالوجی، اینڈ تھرڈ ون ہے ہمارے پاس مائکرو بیالوجی۔ تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے باٹنی کی بات کرتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ باٹنی کو ہم اس کے پہلے 4 ورڈز کو یاد رکھیں بیٹا۔ باٹنی کے پہلے 4 ورڈز کون سے ہیں؟ BOTA، کیا بنتا ہے؟ بوٹا۔ بوٹا سے مراد جڑی بوٹیاں کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا۔ تو جڑی بوٹیوں سے پلانٹس کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا جو بھی، تو جو اسٹڈی آف پلانٹس
یہ बॉटनी क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसकी डेफिनेशन में यही लिखेंगे कि बॉटनी जो है ना, बॉटनी इज़ अ नॉलेज इन विच वी स्टडी ऑफ या वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड वन है जूलॉजी। इसके भी पहले 3 वर्ड्स देखें तो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं आप बताएं। जू, ZOO जू यानी चिड़ियाघर, और जू में होते हैं एनिमल्स। तो इसका क्या होगा, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब लास्ट वन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास भी 2 वर्ड्स हैं, एक है माइक्रो और दूसरा है बायोलॉजी। बेटा याद रखें कि जहाँ भी लफ्ज़ माइक्रो आ जाए तो आपने फ़ौरन आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये किसी ऐसी चीज़ के मुतल्लक बात हो रही है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। अच्छा, वो ऑर्गेनिज़म्स जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो आम आँख से नज़र नहीं आते। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है बेटा, ये भी दिस इज़ ए बेसिकली स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो आम आँख से नज़र नहीं आ रहे, इनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया। एक एक लाइन की डेफिनेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास एग्जांपल आ जाती है फंजाई की है। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं दे सकते। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर जो था वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने आज के लेक्चर में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बायोज़ में हम पढ़ते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिवीज़न के बारे में पढ़ा है। तो आने वाले लेक्चर में बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और लास्ट में ये है